گفتگو کے اگلے مقرر سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں جناب محمد یاسین انجم صاحب، پرنسپل منہاج القرآن اسکول چکرانہ۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت خطاب سے ہمیں آگاہ کریں۔ جناب محمد یاسین انجم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ ایک صاحب صدر تحریک منہاج القرآن گجرات، محترم جناب ڈاکٹر نوید اقبال صاحب، محترم جناب راجہ شہزاد صاحب صدر تحریک منہاج القرآن کھاریاں، علاقائی تحریک اور مختلف شعبہ سے تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ میں بالکل ناقص انسان ہوں، میں صرف سننے کے لیے آیا تھا، صبح سے آ کے باہر بیٹھا رہا ہوں، یہاں نہیں آیا، لیکن نظامی صاحب ایسے ہیں کہ وہ پھر بھی چھپنے نہیں دیتے۔ یہ جو آج پروگرام سجایا گیا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے 7 سال ہو گئے ہیں، میرا یہی مشن تھا، میں جہاں بھی جاتا ہوں، میں پی ایچ ڈی مینجمنٹ سائنس الحمدللہ کر رہا ہوں، تو میں اس قسم کی کتابیں ڈھونڈا کرتا تھا کہ جس میں مختلف قرآن مجید کے موضوعات ڈسٹریبیوٹڈ ہیں، اور میں اپنی ڈائریوں میں 7 سال سے لکھ رہا ہوں، بینگ ایک اسلامک مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے، اور میرا یہ سلوگن تھا کہ قرآن is not book of only Islamic sciences, but it is book of humanities, pure and social sciences. یہ جو بک آف ہیومینٹیز ہے، یہ جو بک آف سوشل سائنسز ہے، یہ جو بک آف پیور سائنسز ہے، اس کے لیے محنت درکار تھی کہ اس کے ہر موضوع کو علیحدہ علیحدہ کر کے بتایا جائے کہ یہ آیت کریمہ پیور سائنسز کے لیے ہے، یہ آیت کریمہ سوشل سائنسز کے لیے ہے، یہ آیت کریمہ ہیومینٹیز کے لیے ہے۔ اور واللہ خدا کی قسم اس دن میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جب لاہور سے مجھے فون کتاب کی رونمائی ہے جس میں سارے موضوعات جدا کر کے لکھ دیے گئے ہیں، اور آپ کو ہم انہوں نے جب قرآنی انسائکلوپیڈیا پہ بولا تو انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میری خواہش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی جو حدیث ہے اس کا بھی انسائکلوپیڈیا لکھ دیں۔ تو آپ نے ادھر ہی فرما دیا کہ وہ لکھا پڑا ہے،
صرف 1 سال اس کو چلانا تھا، اگلے سال وہ بھی آ گئے. وَاتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. دونوں چیزیں صرف اسی کی طرف سے ملتی ہیں، مانتا ہوں اس چیز کا، لیکن عزت لینے کے لیے کوشش کرنا ہے. عزت دینے والا بھی وہی ہے، ذلت دینے والا بھی وہی ہے. 95 کی بات ہے، میں خود ذاتی طور پہ جو ڈاکٹر صاحب کے اگینسٹ لکھے ہوئے سارے پمفلٹ تھے وہ لے کر میں جو اعتکاف ہوتا ہے وہاں چلے گئے، اور بجائے اس کے کہ میں سوال کروں، مجھ سے ایک پہلے خانے وال والے نے سوال کر دیا. خانے وال سے آئے ہوئے معتکف نے پہلے سوال کر دیا، تو ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کا تو مقصد یہی ہے، میرا منصب یہ نہیں ہے. اتنے لفظ فرمائے، اس سے آگے آپ نے کچھ نہیں اس بارے میں فرمایا. انہوں نے اپنا پورا لمبا سوال کیا کہ وہ لکھا یہ لکھا. میرا بھی سوال اسی میں ہی تھا، لیکن مجھے جواب مل گیا کہ جن لوگوں کے مقصد یہ ہوتے ہیں، اٹ مینس کہ انہوں نے بڑا مقصد کوئی نہیں رکھا ہوتا. اور میرے محبوب قائد کو ان کا مقصد دکھا دیا گیا تھا، ان کو مقصد نہیں، ان کو منصب دکھا دیا گیا تھا، اس لیے وہ اپنے مقصد سے ہٹ نہیں گئے. کوئی کچھ بھی کہتا رہتا، اور یہ دنیا آج کہنے والی، میں پشاور میں کیونکہ پڑھا ہوں، اسلام آباد میں اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، جو کہ صرف اور صرف ان کے لیے بنائی گئی تھی. خدا کی قسم وہاں بھی کہنے والوں کو سنا ہے کہ طاہر القادری کو جو کچھ بھی کہہ دو وہ جواب ہی نہیں دیتے. کیوں وہ جواب یہ کام؟ میرے پیارے $30 لاکھ کا جو مجموعہ ہے وہ میں نے کیا. اگر میں وہاں گیا ہوں تو یہ ساری چیزیں تو کی. میرے پیارے دوستو، میرے پیارے محبوب کا صرف ایک ہی پیغام ہے کہ اس دنیا میں عزت سے وہی قوم جی سکے گی جو اللہ صلی الانسان الا ما سابق. ہم آج ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے ہم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کر دے گا، یہ انشاءاللہ ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا. اللہ کے بندو روٹی بھی سامنے رکھ کے کہہ دو کہ یہ اللہ نے چاہا تو کھائی جائے گا. باقی جو اچھے کام ہیں اس کے لیے اللہ کرے تو ہو جائے. اور یہ روٹی اور کھانے پینے والی چیزیں آئیں تو آپ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں، اس کام کے لیے بھی آگے بڑھو. دیکھو مغرب نے ساری اچھی چیزیں ہم سے لے لی ہیں اور ساری بری چیزیں ہمیں دے دی ہیں. میرے قائد کا یہی پیغام ہے کہ اے نوجوانوں اٹھو، یہ آپ کی میراث ہے. میں آپ کو ہر چیز دیتا جاؤں. جس دن یہ دے رہے تھے تو اس دن آپ نے فرمایا کہ ابھی مولویوں کا تسلط قرآن سے ختم ہو گیا ہے. ابھی مولویوں کا تسلط، خدا کی قسم کوئی بات پوچھنا ہوتی تھی تو ہمیں کسی عالم کے پاس جانا پڑتا تھا. کسی موضوع کی تشریح کرنا ہوتی تھی تو ایک عالم کے پاس جانا پڑتا تھا. کسی موضوع کو سننا ہوتا تھا تو ایک عالم کے پاس جانا ہوتا تھا. کسی موضوع کے بارے میں زبان درازی کرنا پڑتی تھی تو ایک عالم کا واسطہ لینا پڑتا تھا. جس دن سے یہ آیا ہے کہیں نہیں جانا پڑتا، اٹھاتا ہوں کرنا سے نکل آتا ہے کچھ.
کوئی جس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے اس میں ضرور کچھ نہ کچھ مضامین موجود ہے، چاہے کوئی سوشل سیکٹر سے تعلق رکھتا ہے، چاہے لا سے تعلق رکھتا ہے، چاہے کسی چیز سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ آنے والے میرے محترم ساتھی ہیں، تکلیف ہوتی تھی تو آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ کتنے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ جب کبھی ان کو پکارا ہے وہ پاس آ جاتے تھے۔ آج ان کی ابن مبارک کا وہ حصہ آ گیا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ ان کی دراز عمری کرے اور مصطفی انقلاب کا سویرا انہیں دیکھنا نصیب فرمائے، لیکن اس مصطفی انقلاب کے لیے ہم کر کیا رہے ہیں؟ سوچئے تو صحیح، اس نے کیا کچھ نہیں ہمیں دیا جو ہمیں چاہیے ہے۔ وہ اگر انہوں نے نہیں دیا جو ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے، اگر ان کی طرف سے کوئی شکوہ ہے تو بتاؤ، اور انہیں ہمیشہ ہم پہ شکوہ رہتا ہے کہ ہم تحریک کو اپنے پاس سے آگے گزرنے ہی نہیں دے رہے۔ ہم اتنے زیادہ انڈکٹر بنے ہوئے ہیں، انسولیٹر بنے ہوئے ہیں کہ ہم ان کی جو تعلیمات ہے وہ آگے گزرنے ہی نہیں دے رہے۔ ہم ہی اپنے آپ کو وارث سمجھتے اور اپنے اندر ہی چھپایا ہوا ہے۔ کبھی ہم نے اس چیز کو سوچا ہے کہ انقلاب کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ پشاور کا میں ناظم تھا تو اس وقت مجھ سے ایک سوال کیا گیا کہ جی انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ میں نے عرض کیا کہ اگر آج ہی انقلاب آ جائے اور ڈاکٹر صاحب فرمائیں کہ جو تنظیمات ہیں وہی اس علاقے کو ہینڈل کریں، اور ہم پورے پشاور کی باڈی بیٹھے ہیں، مجھے بتاؤ کہ آپ کس فیلڈ کو ہینڈل کر سکتے ہیں؟ آپ میں کیا کیپیبلٹیز ہیں کہ آپ پورے اس پشاور کو ہینڈل کر سکیں؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر کس انقلاب کی بات کرتے ہیں؟ پہلے اپنی ذات میں تو انقلاب لاؤ۔ ہم تو راتوں کو سوئے ہوتے ہیں، جب اٹھنے کا میرا محبوب قائد کہتا ہے کہ تھوڑی دیر اللہ سے اٹھ کے باتیں کر لیا کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو میرے قائد کی روزانہ ایک کتاب کو پڑھتے ہیں جو انہوں نے لکھ ڈالی ہے؟ کس انقلاب کی بات کرتے ہیں؟ بس اسی بات پہ